وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن وبالخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا صدق الله العظيم۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی کچھ خباثتوں کا بیان کیا، ان پہ زجر کیا۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے، یعنی جنگ کے اندر آپ کو مال غنیمت ملتا ہے، فتح ملتی ہے، تو پھر یہ منافق کہتے تھے کہ یہ سب کچھ تو اللہ کی طرف سے ہے، وگرنہ مسلمانوں کی جو بے تدبیری ہے وہ تو ظاہر ہے کہ تمہارے پاس اسلحہ نہیں ہے، تمہارے پاس تعداد نہیں ہے، سمجھ آئی؟ اور وہ دیکھو سامنے جو تمہارا لشکر کھڑا ہے مقابلے کے لیے، ان کے پاس تعداد ہے، اسلحہ ہے، سواریاں پوری ہیں، لیکن تمہاری بے تدبیری تو ظاہر ہے، یہ جو تمہیں فتح مل گئی ہے نا یہ اللہ کی طرف سے۔ اچھا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، تو جب مسلمانوں کو کبھی شکست ہو جاتی تھی، شکست کا سامنا بظاہر طور پہ، تو پھر یہ منافق بدبخت کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ ساری شکست جو ہوئی ہے تیری وجہ سے ہوئی، الیاذ باللہ آپ کی وجہ سے ہوئی ہے سارا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے اپنے پیغمبر سے فرمایا میرے پیغمبر جواب دیجئے ان کو، کل من عند اللہ، کہ ہر نعمت اور مصیبت عند اللہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ ہر نعمت مصیبت، فتح شکست، اس کا مالک صرف اللہ، یہ اللہ دیتا ہے فتح، یہ اللہ ہی شکست دیتا ہے۔ پیغمبر کا اس میں کیا قصور ہے؟ گویا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جائے، جواب دیجیے ان کو۔ اللہ نے فرمایا فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، کیا ہو گیا اس قوم کو کہ نہیں ہے قریب یہ کوئی بات کو سمجھے کہ ہر مصیبت، پیغمبر کا اس میں کیا قصور ہے؟ فتح اور شکست تو میرے ہاتھ میں، پیغمبر کو کیوں کوستے، ان کو تان و تشنیع کا نشانہ کیوں بناتے ہو؟ یہ قل کل من عند اللہ جو تھا نا، یہ منافقین کی اسی بات کا یہ اجمالی جواب تھا۔ اجمالی جواب کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے تفصیلی جواب، ایک ہوتا ہے مختصراً جواب۔ یہ ہے قل کل من عند اللہ، اللہ نے اجمالی جواب دیا کہ میرے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ ہر نعمت اور مصیبت اللہ کی طرف سے۔ آج جو ہم نے آیت شروع کیا ما اصابک من حسنۃ، یہ ہے تفصیلی جواب، سمجھ آئی ہے؟ یہ آیت میں ساتھ جوڑ رہا ہوں پیچھے، یہ ہے تفصیلی جواب منافقین کی اسی بات کا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے کہ اگر مسلمانوں کو فتح اور مال غنیمت مل جاتا تو یہ منافقین کہتے یہ سب اللہ کی طرف سے مہربانی ہے، اور اگر کہیں شکست ہو جاتی تو آپس میں خسر پسر کرتے کہ نعوذ باللہ یہ پیغمبر علیہ السلام کی اپنی بے تدبیری کا یہ نتیجہ ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی یہی تفسیر کی ہے۔ تو میں نے عرض کیا یہ جو آیت ہے کل کل من عند اللہ، یہ اجمالی جواب ہے۔ ما اصابک من حسنۃ سے یہاں سے اللہ تعالیٰ تفصیلی جواب شروع کریں گے۔ تفصیلی جواب کیا ہے جی؟ دیکھیں ترجمہ، ما اصابک من حسنۃ، یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے۔ اللہ نے فرمایا جو کچھ بھی پہنچی ہے تمہیں بھلائی، اے مخاطب مطلب ایھا الانسان، ما اصابک من حسنۃ، اس سے آگے مفسرین فرماتے ہیں ایھا الانسان، خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہے
لیکن مراد اس سے عام ہے۔ خطاب چونکہ ایک مخصوص انداز میں، مخصوص جو شان نزول ہے اس اعتبار سے خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ، لیکن مراد کیا ہے؟ عام ہے۔ ما اصابک من حسنۃ، جو کچھ کے پہنچی ہے تمہیں بھلائی، ایھا الانسان، ہے انسان، سمجھے؟ تو فمن اللہ، پس وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ کس کی طرف سے ہے جی؟ اللہ کی طرف سے۔ آگے وما اصابک من سیئۃ، اور جو کچھ بھی پہنچی ہے تجھے برائی، ایھا الانسان، اے انسان، سمجھ آئی؟ فمن نفسک، پس وہ تیری بدعمالی ہے۔ وہ کیا ہے؟ تیری ہی بدعمالی ہے۔ اگر تجھے کوئی مصیبت پہنچی ہے، برائی پہنچی ہے، وہ تیری بدعمالی ہے۔ میں نے کہا نا خطاب مخصوص انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مراد کیا ہے؟ عام ہے۔ صحیح سمجھ آئی؟ سیئاتن کا اگر مخصوص انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر ہم خطاب کریں گے تو مطلب شکست، اگر منافقین کی طرف سے یعنی شکست پہنچی ہے تو فمن نفسک، وہ آپ کی اپنی طرف سے ہے، سمجھ آئی ہے؟ لیکن اگر مخلوق کی طرف کریں گے ہم فمن نفسک، وہ آپ کی اپنی بدعمالی ہے، سمجھ آئی؟ وہ تمہاری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، یہ تفصیلی جواب ہے، یہ منافقین کے وہی مذکورہ بالا قول کا جواب ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں بظاہر میں نے کہا نا مطلب یہ کہ انسان کو جو بھی فائدہ اور جو بھی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ صرف اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے، اگر اس کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو خالق اگرچہ اس کا بھی اللہ ہے، لیکن وہ انسان کی اپنی بدعمالی کی سزا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں بات؟ خالق اگرچہ اس کا بھی اللہ ہے، لیکن وہ جو برائی ہے نا، برائی وہ انسان کی اپنی بدعمالی کا سبب ہے، اپنی بدعمالی کا نتیجہ ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں یار کیڑا گناہ ہو گیا۔ یہ اس کی تفصیل تو میں نے اب جو آپ کے سامنے تھی مخصوص انداز میں وہ رکھ دی ہے۔ اب ذرا معاشرے کے تحت آئیں، اس آیت کو سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو بھی بھلائی پہنچتی، بھئی جو بھی تمہارے پاس نعمت ہے، جو بھی تمہیں گھر بار دیا ہے، مکان دیا، رزق، کوٹھی، بنگلہ، کاریں، جائیداد، مکان، باغ، یہ سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں فما بکم من نعمت فمن اللہ، جو کچھ بھی تمہارے پاس نعمت ہے فمن اللہ، وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ جو کچھ بھی حقیر سے حقیر نعمت بھی عطا کرتا ہے وہ صرف کون کرتا ہے؟ اللہ عطا کرتا ہے، سمجھ آئی ہے؟ کوئی اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں دیتا، جو کچھ بھی دیتا ہے وہ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ وجود کا بھی ایک بال ہے، بال، وجود کا ایک بال، آنکھوں کی پلکوں کا جو بال ہے یہ بھی صرف کس نے عطا کیا ہے؟ ہمیں، اللہ تعالیٰ نے۔ یہ کسی نبی، ولی، پیر، فقیر نے ہم کو عطا نہیں کیا۔ یہ ساری نعمتیں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں، سمجھ آئی ہے؟ بڑے آرام سے لوگ کیا دیتے ہیں آج، فلانے بابے نے پتر دیتا جی، فلانے بابے نے بیڑی بننے لاتی، فلانے بابے نے ساڑی ڈبی ہوئی تارتی، بڑے آرام سے کیا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کا قرآن کیا فیصلہ دیتا ہے؟ فما بکم من نعمت فمن اللہ، جو کچھ بھی تمہارے پاس نعمت ہے وہ صرف کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ یہ بھی آپ کے سامنے آیا تھا وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ جو کچھ بھی پہنچی ہے تمہیں بھلائی وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ عقیدہ بناؤ، عقیدہ بناؤ کہ جو کچھ بھی دیتا ہے 1 روپے سے لے کر 100 روپے تک، 100 روپے سے لے کر 1000 تک، 1000 سے لے کر لاکھوں روپے تک، لاکھوں سے لے کے کروڑ تک جو کچھ بھی دیتا ہے اللہ دیتا ہے، سمجھ آئی ہے؟ یہ کسی کا نظر کرم نہیں ہے، یہ صرف کس کی نظر کرم ہے؟ اللہ کی نظر کرم ہے، سمجھ آئی ہے نا؟ کہ آج لوگ بڑے خدا کی قسم اپنی زبان سے جملہ ادا کرتے ہوئے بھی شرم محسوس نہیں کرتے۔ کسی کروڑ پتی سے، لاکھوں پتی سے، اربوں پتی سے پوچھ لو یہ مال کس طرح ملا ہے تجھے، بڑے آرام سے کہہ دیتا ہے جو کچھ بھی مجھے دے رکھا ہے میرے داتا صاحب کا نظر کرم، میرے داتا صاحب کا نظر کرم ہے، مجھے داتا صاحب نے دیا ہے، میری روزی کے اندر جو برکتیں ہیں میرے داتا صاحب نے دیے، مجھے اولاد ملی ہے وہ فلانے پیر صاحب کے پاس گیا تو اولاد ملی، وگرنہ مجھے کسی سے اولاد نہ ملتی، میری کھوٹی قسمت کھری ہوئی ہے، میں امام بری کے دربار پہ گیا وہاں مجھے کھوٹی قسمت کھری ملی ہے، سمجھ آئی ہے؟ بڑے آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں۔ خدا کی قسم اللہ پناہ دے ایسے شرک سے، اللہ تعالیٰ ایسی ناشکری سے ہم سب لوگوں کو بچائے، اور اللہ ہمیشہ ہمیں شکر گزار بندہ بنا کے رکھے، سمجھ آ گئی کہ نہیں بات؟
بھئی اگر فقیر بھی ہے وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اس کے اوپر بھی رحمت برس رہی ہے اللہ کی ہر وقت۔ اگر کوئی امیر ہے وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اس کے اوپر بھی صرف اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، آگے دیکھیں، اور جو کچھ بھی پہنچی ہے تجھے برائی پس وہ تیری اپنی بدعمالی ہے۔ دیکھیں جب بھلائی کی باری آئی اللہ نے اپنی طرف نسبت کی، وہ میری طرف سے ہے، لیکن جب برائی کی باری آئی وہ نسبت اللہ نے اپنی طرف نہیں کی۔ معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا اپنا ارادہ بھی نہیں ہے کہ بندہ میرا مصیبت کے اندر پھنسے۔ سمجھ آئی؟ غور کریں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ میری طرف سے برائی، نہیں، اگرچہ خالق اس کا بھی اللہ ہے، سمجھ آئی، لیکن وہ انسان کی اپنی بدعمالی کا نتیجہ ہے۔ بات سمجھیں، اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کی کہ برائی بھی میری طرف سے ہے، نہیں، وہ تیری اپنی کرتوتوں کی سزا ہے تجھے جو مل رہی ہے۔ سمجھ آئی؟ اپنی کرتوتوں کی سزا تجھے مل رہی ہے، وہ میری طرف سے نہیں ہے۔ اللہ بھی چاہتا ہے کہ میرا بندہ کسی مصیبت کے اندر، کسی گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو، کسی آزمائش کے اندر مبتلا نہ ہو، یہ اللہ بھی چاہتا ہے، لیکن انسان اپنے بری بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو خود پھنسا لیتا ہے۔ آج گھروں سے سکون اٹھ گیا، اولاد نافرمان ہو چکی ہے، معاشرے کے اندر فتنے طرح طرح کے جنم لے رہے ہیں، زنا، بے حیائی، ہر طرف نوجوان کو دیکھ لو دین سے دوری ہے، ہر طرف دین سے اعتراض کیا جا رہا ہے، اعراض کیا جا رہا ہے، کوئی دین کی طرف رغبت نہیں ہے، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، قرآن کی طرف کوئی رغبت نہیں ہے، دین سمجھنے کی طرف کوئی رغبت نہیں ہے، لیکن آزادی کے اندر، فحاشی کے اندر، عریانی کے اندر، اپنی خواہشات کے پیچھے انسان چلنا اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہے۔ اب دلوں سے سکون اٹھ گیا ہے، عدل و انصاف اٹھ گیا ہے، اللہ نے دلوں کا سکون، چین، اطمینان سب کچھ چھین لیا ہے۔ یاد رکھنا یہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے ساری کی ساری۔ ہمیں جو آج مصیبتیں پہنچ رہی ہیں، ہر گھر کے اندر دیکھ لو گھریلو الجھنوں کا شکار ہے ہر کوئی شخص، گھریلو الجھن کا، ہر کوئی مشکل کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ آپ یہاں سے لے کر دائیں سے لے کر بائیں تک کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے فلانی پریشانی نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی، ہر شخص کہے گا یار میں کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہوں۔ وہ اپنے بارے میں سوچے گا کہ مجھ سے کسی گناہ کی سزا تو نہیں مل رہی مجھے، اللہ سے توبہ کرو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے نا، یہ ایران کا جو علاقہ تھا یہ انہی کے پاس تھا، یہ لشکر لے کے گئے، یہ امیر تھے لشکر کے، مجاہدین کے امیر تھے۔ اچھا، ایران کا ایک علاقہ تھا، ان سے فتح نہیں ہو رہا تھا، نہیں فتح ہو رہا تھا، صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، اللہ والے تھے اللہ کے لشکر کے اندر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا لشکر سے، لوگوں ہم سے کوئی گناہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ علاقہ ہم سے فتح نہیں ہو رہا، کیونکہ لوگوں کے اندر، دلوں کے اندر کچھ خواہشات پیدا ہو چکی تھی۔ ظاہر بات ہے اس وقت بہت زیادہ دنیا، مال، دولت، مال غنیمت کچھ زیادہ آ رہا تھا، اور فتح کا میدان بھی بہت زیادہ بڑھتے جا رہے تھے مسلمان دور دراز کے علاقوں میں، تو کچھ خواہشات پیدا ہونے لگ گئی۔ تو اللہ کا جو قریبی بندہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی چھوٹی چھوٹی جو اپنی وہ خواہش کے پیچھے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی چھوٹی چھوٹی برائی کو بھی ناقابل قبول کرتے ہیں، وہ اس کے لیے اللہ کے نزدیک وہ بڑا گناہ ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا آؤ میدان کے اندر سارے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، سارے گناہوں کی توبہ کرتے، سب لوگ آگے میدان کے اندر نماز پڑھی، سب نے اللہ کے آگے توبہ کی، یا اللہ یہ ہم سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں سرزد ہوئے، یا اللہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، معاف کر دے۔ جو ہی انہوں نے مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، معافی مانگی، 3 دنوں کے اندر اندر فتوحات کا سلسلہ خود شروع ہو گیا، اور ایران کا علاقہ اسی طرح سارے کا سارا فتح ہو گیا تھا۔ گناہ جو ہوتا ہے نا اس کی سزا ملتی ہے انسان، یاد رکھنا، بالخصوص والدین کا جو نافرمان ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی سزا دے دیتے ہیں۔ جس کے والدین، ماں یا باپ اس بندے سے ناراض ہے، یاد رکھنا وہ کاروبار کے اندر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو کاروبار شروع کرے گا اس کو نقصان پہنچے گا، جو کاروبار شروع کبھی بھی فتح کی سیڑھی وہ نہیں چڑھ سکے گا، کبھی بھی، ہمیشہ پیچھے کو آتا رہے گا، پیچھے کو آتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ اور مصیبتیں ڈال دے گا، گناہ کرے گا۔ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ کوئی نفل ہے دینا، یہ کوئی صدقہ، یہ کوئی فی سبیل اللہ دینا، کوئی صدقہ خیرات کرنا، یہ کوئی نفلی عبادت ہے؟ یہ فرض ہے، فرض زکوٰۃ ادا کرنا، اور جو اس کو چھوڑتا ہے بڑا سخت گناہ کا منکر ہے۔ اسی طرح جس طرح نماز کو چھوڑنا گناہ ہے نا، زکوٰۃ کو چھوڑنا بھی اسی قدر گناہ ہے۔ لیکن جو بندہ، یاد رکھنا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ اس کا مال اسی طرح چھین لیتے ہیں، کسی نے اللہ ڈالتے ہیں اس کے اوپر مصیبت، ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر مصیبت۔ اسی طرح میرے پاس یہ کچھ دن پہلے ایک آدمی آیا، بیمار 4 بیماریاں اس کو لگی ہوئی تھی، 4 بیماریاں، کتنی؟ 4، ہیپاٹائٹس، دل کا مرض، اور پتہ نہیں کتنی بیماریاں گنوا رہا تھا۔ اللہ معاف کرے، اللہ بچائے۔
گھر کے اندر پریشانی، بچیوں کے رشتے نہیں، فلانا بیٹے اولاد نافرمان ہوگی، فلانا نافرمان ہو گیا، اس نے خود اپنا یہ گناہ کا اقرار کیا کہ قاری صاحب ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، اللہ اس کی ہمیں سزا آج بھگتنی پڑ رہی ہے، آج اللہ اس کی سزا دے رہا ہے، اس کی سزا دے رہا ہے اللہ آج ہمیں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہو جاؤ دین سے دور، قرآن سے دور ہو جائے، کوئی اللہ سے دور ہو جائے، اللہ سے تعلق کو توڑے، منقطع کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو، جائے گا کہاں؟ زمین تو خدا کی ہے نا، کس کی ہے یہ زمین؟ اللہ کی ہے۔ بھائی دنیا کے اندر رہتے ہوئے یاد رکھنا میری بات، دنیا کے اندر رہتے ہوئے 3 چیزوں سے اپنا تعلق کبھی نہ توڑنا، 3 چیزوں سے، اللہ، رسول، یہ جو تمہارے سامنے کتاب ہے اس سے کبھی تعلق نہ توڑنا، اللہ، رسول اور قرآن، باقی جو کوئی بھی ہے، جو کچھ بھی ہے ختم کر دو، اس کو پس پشت ڈال دو، لیکن ان سب کو اپنے سامنے رکھنا، اللہ اور رسول، اللہ سے کبھی تعلق نہ توڑنا، رسول سے کبھی تعلق نہ توڑنا، قرآن سے کبھی تعلق نہ توڑنا۔ اگر آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو ان 3 چیزوں سے دوستی لگا لو، پکی یاری لگا لو، یاد رکھو۔ اگر ان سے تعلق کو کمزور کر لیا تو مصیبتیں تمہارے قدموں میں آ جائیں گی، تمہارے سر پکڑ لیں گی مصیبتیں ساری کی ساری۔ جائے گا کہاں وہ؟ زمین تو اللہ کی ہے، اللہ قادر ہے۔ ارے یہ سانس جو لے رہا ہے یہ اللہ کا فضل ہے۔ کس کا فضل ہے؟ اللہ ایک بار کہے گا کن، رک جائے گا سانس وہیں پہ۔ ہم تو اللہ کے فضل، یہ جو کچھ بھی ہم قدم چلتے ہیں، ہم چلتے پھرتے ہیں، سانس لیتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں آنکھوں سے، ہم ناک سے سونگھتے ہیں، زبان سے چکھتے ہیں، ہاتھوں سے پکڑتے ہیں، پاؤں سے ہم چلتے ہیں، یہ سب کس کا فضل ہے؟ یہ سارے کا سارا، بولو سارے، یہ اللہ کا فضل ہے سارے کا سارا۔ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کی اجازت کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتے، میں اس سے بھی آگے بات کرتا ہوں، اللہ کی اجازت کے بغیر ہم آنکھ بھی نہیں جھپک سکتے، یاد رکھو۔ اللہ کی اجازت، یہ طاقت جو دیتا ہے آنکھ جھپکنے کی اللہ دیتا ہے۔ اللہ یہ طاقت چھین لے بندے کی، اس کی آنکھ نہ جھپکے، کیا بنے گا اس بندے کا؟ بولو ذرا سر، کیا بنے گا؟ آنکھ نہ جھپکے، اس کو طاقت ہی اس کی، یہ صرف طاقت چھین لے، اس کی آنکھ نہ جھپکے، کیا بن جائے گا اس بندے کا؟ اللہ اس بندے کی زبان کی طاقت کو چھین لے، سمجھ آئی ہے؟ اللہ اس بندے کی ناک کے جو سونگھنے کی حس ہے یہ چھین لے، کانوں کی شنوائی چھین لے، کیا بن جائے گا اس بندے؟ کیا رہ جائے گا اس کے پلے؟ ارے خدا کی نافرمانیاں کر کر کے ہم نے زمین کو سیاہ کر دیا۔ خدا کا حوصلہ دیکھو، خدا کی قسم، خدا کا حوصلہ دیکھو۔ انسان، ماں باپ اپنی اولاد کی ایک غلطی بھی برداشت نہیں کرتے۔ چلو کوئی حوصلے والا، بڑے سے بڑے حوصلے والا ماں باپ ہو، 2 بار غلطی کو برداشت کر لے، تیسری بار تو وہ بھی غلطی کو برداشت نہیں کرتے، لیکن خدا اتنے بڑے حوصلے والا ہے۔ ارے 100 گناہ کر، 1000 گناہ کر، زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کر، لیکن اللہ پھر بھی حوصلے والا ہے، اللہ پھر بھی اپنے بندے کو مہلت دیتا رہتا ہے۔ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب گناہ کرتا ہے نا، اس کا دل، اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ۔ پھر جب گناہ کرتا رہتا ہے اس کا دل سیاہ ہوتا رہتا ہے، سیاہ ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کر کر کے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا نیکی کیا اور برائی کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت قیامت والے دن، مجھے اپنی امت کے بارے میں، میری امت سخت عذاب کے اندر جو ایمان والے ہیں، علاوہ اعلانیہ گناہ کرنے والے کے جو ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ ہاں، جو میری امت کے اندر جو مومن اعلانیہ گناہ کرنے والے ہیں، وہ قیامت والے دن سخت عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے۔ اعلانیہ گناہ ہوتا کیا ہے؟ ایک تو یہ نا بندہ گناہ کرے، اس کی تشہیر کرنی شروع کرتے، میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ گناہ کیا، یہ اعلانیہ گناہ۔ اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے بندہ بازار کے اندر کھڑے ہو کے بے حیائی کا ارتکاب کرے، یہ بھی اعلانیہ گناہ۔ اچھا، اعلانیہ گناہ ایک یہ بھی ہے، رات کو بندہ گناہ کرے، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، ماں باپ نہیں دیکھ رہے، بہن بھائی نہیں دیکھ رہے، برادری کا کوئی نہیں، دوست رشتہ دار کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن گناہ کرتا ہے۔ اللہ اس کے گناہ کے اوپر کیا ڈال رہا ہے؟ پردہ ڈال رہا ہے۔ اس کے گناہ کو اللہ نے چھپایا ہوا ہے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، کیا خیال ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ نے اس کے گناہ کو چھپایا ہوا ہے۔ لیکن صبح کو جب اس کی آنکھ کھلتی ہے، بجائے کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپایا، لیکن اپنی زبان سے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے رات یہ دیکھا، میں نے رات یہ گناہ کیا، میں نے رات یہ گناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے، اللہ اس کو قیامت والے دن سخت عذاب کے اندر مبتلا کرے، کہ اللہ نے اس کے گناہ کے اوپر پردہ ڈال کے رکھا ہے۔ سمجھ آئی؟ اللہ نے اس کے گناہ کے اوپر پردہ ڈال کے رکھا ہوا ہے، لیکن وہ خود اعلانیہ گناہ کر رہا ہے۔ سیاہ، اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے، دل سیاہ۔ ہر شخص، ہر انسان اپنے دل کے بارے میں یہ سوچے، کہیں ہمارا دل سیاہ تو نہیں ہو گیا، کہ ہم نیکی اور برائی کے اندر آج فرق نہیں کر رہے۔
آج خدا کی قسم دکھ ہوتا ہے کہ کسی مسلمان کو نماز کی دعوت دی جائے، قرآن پاک کی ہم دعوت دینے کے لیے جھکتے ہیں اس مسلمان کے آگے، حالانکہ وہ کلمہ پڑھنے والا ہے، کلمے کے اندر تو سارا دین ہی ہے، ہم جھک جاتے ہیں بھائی نماز پڑھو، آگے سے بہانے لگاتا ہے بدبخت، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہمیں فلانا کام ہو جاتا ہے، ہمیں فلانا کام، اپنی پڑھ لی دی اجیکار اپنی پڑھ لی، پتہ نہیں کب پڑھتے ہیں کب نہیں پڑھتے۔ قرآن پاک کی دعوت کے لیے اس سے عظیم کتاب کوئی دنیا کے اندر ہے، اس سے کوئی کتاب نہیں ہے، اس سے ساری کتابیں اس سے نیچے ہیں، ساری کتابیں سے سب سے اونچی کتاب یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے لاڈ سے بڑے پیار سے 23 سال کے عرصے میں اتاری ہے۔ میں لاڈ اور پیار کیوں کہتا ہوں؟ باقی آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں نا، یہ ساری یکبارگی کے ساتھ نبیوں کو دی ہیں، لیکن یہ قرآن بڑے لاڈ اور بڑے پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال کے عرصے میں دی ہے، وقتاً فوقتاً 23 سال کے عرصے، ایسے لاڈ سے۔ ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی گندی اوجڑیاں ڈالی گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی دعوت کو بند کیا؟ بولو نہیں کیا، اس کو جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، لیکن قرآن کی دعوت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی زینب کے پیٹ میں نیزہ لگا، زخمی ہوئی، لیکن قرآن کی دعوت کو بند نہیں کیا۔ چچا کے 12 ٹکڑے کر دیے گئے، صحابہ کرام شہید ہوئے، 70 صحابہ کرام دھوکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید کر دیے گئے، قرآن کی دعوت کو بند کیا۔ غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، قرآن کی دعوت کو بند کیا۔ صحابہ کرام کو تپتے ہوئے کوئلوں کے اوپر لٹایا جاتا تھا، حضرت بلال کو تپتے ہوئے کوئل، قرآن کی دعوت کو بند کیا؟ کبھی نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 انچ بھی اپنا قدم پیچھے نہیں ہوتے، لیکن آج یہ مسلمان کیوں قرآن پاک کو چھوڑ چکا ہے؟ آج کیوں چھوڑ چکا؟ غزوہ احد کا واقعہ پڑھ کے دیکھو، بندے کا دل کانپ جاتا ہے۔ اگر کوئی مومن ہو، کوئی مسلمان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان غزوہ احد کے اندر زخمی ہے، دندان مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہو گئے، دندان مبارک کس کے لیے شہید ہوئے تھے؟ میرے لیے، آپ کے لیے، آپ سب کے لیے شہید ہوئے تھے، لیکن آج اسی کے اوپر اترنے والی کتاب سے ہم انحراف کر رہے ہیں، پیچھے منہ موڑ رہے ہیں۔ کیا اللہ ہو، پیچھے منہ موڑ رہے ہیں۔ یاد رکھنا، میں آپ کو آخری حدیث سناتا ہوں، پھر میں آگے سبق چل رہا ہوں۔ مومن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ مومن بندے کی کیا نشانی ہے؟ بندہ کس طرح پتہ لگائے کہ اس کا ایمان اس کے دل کے اندر محفوظ ہے، ایمان اس کا زندہ ہے، حیات ہے اس کا ایمان؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی، اس کو یاد رکھنا، یہ ایک تھرمامیٹر ہے۔ انسان یہ تھرمامیٹر اپنے دماغ کے اندر سوچے نا، وہ پتہ لگا سکتا ہے کہ وہ مومن ہے یا ایمان سے خارج ہو چکا ہے۔ جس طرح ہم ٹیسٹر لے کے بجلی کی تار چیک کرتے ہیں نا کہ اس کے اندر کرنٹ ہے یا نہیں ہے، یہ حدیث سن لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے فرمایا، اذا سرت کا حسنتک، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے، سمجھ لینا، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے، وساءتک سیئتک، اور تیری برائی تجھے غمگین کر دے، فانت مؤمن، تو سمجھ لے تو مومن ہے۔ اس وقت تو کیا ہے؟ اس وقت ایمان والا ہے، مومن ہے۔ اپنی نیکی کے اوپر آج کون خوش ہوتا ہے؟ برائی کے اوپر آج کون غمگین ہو رہا ہے؟ ہم الٹی چال چل رہے ہیں آج، الٹی چال۔ نیکی کے اوپر، نیکی کو تو سر سے اتار دیتے ہیں لوگ۔ آج نماز پڑھتے ہیں، شکر ہے یار پڑھی گئی نماز، شکر ہے پڑھی گئی نماز، ایسے ہی کہتے ہیں، شکر ہے یار پڑھی گئی، پکڑنا یہ تو سر تے بوجھ اسی ایک حساب تھا۔ اللہ کے حکم کو بوجھ سمجھ لیا تو نے اپنے سر کے اوپر۔ جب برائی کرتے ہیں، واہ جی واہ، بلے بلے، لوگوں کو بتاتے ہیں بلے بلے، اے کام کر کے آئے ایسے، غمگین نہیں ہوتا، برائی کے اوپر خوش ہوتا ہے۔ ہر شخص اندازہ لگا لے اپنے دل کا، کیا وہ مومن ہے یا ایمان سے خارج ہو چکا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری نیکی تجھے خوش کر دے، نماز تو پڑھے تو خوش ہوتا گھر میں جائے، یا اللہ تیرا شکر ہے میں نے نماز پڑھ لی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے میں نے روزہ رکھ لیا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے سامنے مجھے پیشانی جھکانے کی توفیق دے دی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے روزہ پورا دن میں تیرے لیے بھوکا پیاسا رکھا، تو نے مجھے طاقت دی، تو نے مجھے قوت دی، یا اللہ تیرا شکر ہے میں نے تیرا یہ حکم بجا لایا۔ اور جب برائی ہو جائے، انسان غمگین ہو جائے، روئے اللہ کے آگے، سجدوں کے اندر آنسو بہائے، اپنی داڑھی تر کر لے، یا اللہ میں تیرا بندہ، تو صبح و شام مجھے رزق دیتا ہے، یا اللہ یہ سورج چاند ستارے، یہ کائنات کا نظام تو میرے لیے چلا رہا ہے، یا اللہ میں پھر بھی تیرا اتنا ناشکرا، میں نے تیری نافرمانی کر لی، یا اللہ تیرا حوصلہ ہے، تو نے میرے اوپر روشنی سورج کی بند نہیں کی، تو نے چاند کی تابانی میرے اوپر بند نہیں کی، تو نے ستاروں کو میرے اوپر بند نہیں کیا، تو نے دن کا اجالا میرے اوپر بند نہیں کر دی، یا اللہ تو نے مجھ سے میرا رزق نہیں چھین لیا، یا اللہ میں تیرا نافرمان بندہ، یا اللہ پاک میرے اس گناہ کو معاف کر دے۔ یہ جس بندے کے اندر علامت پیدا ہو گئی، یاد رکھنا، فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایمان والا بندہ ہے۔
سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیری برائی تجھے غمگین کر دے، پشیمان کر دے، فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، تو یاد رکھنا تم کیا ہو؟ مومن ہو، ایمان والے ہو۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ ہاں میرے عزیز دوستو، ہر شخص اپنے دل کو صاف کرے، غفلت کو چھوڑو خدا کے لیے، جھنجھوڑو اپنے آپ کو اس غفلت کی زندگی سے باہر آؤ اور اللہ کے دین سے اپنی نسبت بنو، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو مضبوط کرو، اللہ کی کتاب اللہ کے قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ آپ دنیا کے اندر آئے اللہ کے لیے، عبادت، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جس بندے نے اللہ کو راضی نہیں کیا، اس کے مرنے کا ہی فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ اس کے مرنے کا؟ کس کے جا کے کیا منہ دکھائے گا اپنے خدا کو جا کے؟ ارے اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنے لیے تو کچھ کر لو، اولاد کے لیے ہم نے دنیا کما لی، سب کچھ دے دیا، گھر ہم نے بڑے بڑے بنا لیے، لیکن آخرت کے لیے ہم نے کیا تیار کیا ہے؟ کیا تیار کیا ہے ہم نے آخرت کے لیے؟ ہم کیا دکھائیں گے اللہ کے سامنے جا کے؟ کیا دکھائیں گے؟ کوئی نیکی ہے ہمارے پاس؟ ہر شخص سوچ لے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ارے اپنے لیے تو ہم کچھ کر کے جائیں خدا کے، اپنے لیے تبھی کچھ کریں گے جب آپ عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے آگے قسم اٹھا لو، یا اللہ یہ ٹائم ہم کسی کو نہیں دیں گے، یہ تیرے قرآن کے لیے ہے، یار قرآن سمجھیں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن کے اوپر عمل کریں گے، یا اللہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہم عمل کریں گے، یا اللہ تو اپنی محبت دے دے، اپنے رسول کی محبت دے دے، اپنے قرآن کی محبت دے دے، اپنی دعا کا اس کو حصہ بنا لو۔ سمجھ آئیے؟ آگے چلیں جی۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو کچھ کے پہنچی ہے تمہیں بھلائی پس وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو کچھ پہنچی ہے تجھے برائی پس وہ تیری بدعمالی کا نتیجہ ہے، وہ تیری اپنی بدعمالی ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے۔ اللہ نے فرمایا اور بھیجا ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، سمجھ آئی ہے؟ بھیجا ہم نے آپ کو کیا بنا کر؟ رسول بنا کر۔ اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر ہم نے تو آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ رسول جو ہوتا ہے وہ تو باعث رحمت ہوتا ہے، مخلوق کے لیے باعث زحمت نہیں ہوتا۔ وہ تو اللہ کے حکام سناتے ہیں مخلوق کو، وہ تو جنت کا رستہ دکھاتا ہے، وہ تو خدا کا رستہ دکھاتا ہے، وہ تو رحمت بن کے آتا ہے، وہ زحمت نہیں بن کے آتا میرے پیغمبر۔ سمجھے؟ آپ اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں یہ بے ایمان منافق یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ سب کی سب بکواس کر رہے ہیں، یہ ساری۔ آپ پریشان نہ ہو، آپ غمگین نہ ہو، یہ تسلی ہے۔